قدم بہر قدم کے شاذلیان زندہ باد. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ رب العزت کے فضل کرم اور احسان کے ساتھ ہم سارے جمع ہو رہے ہیں، اور اس ذات باری تعالیٰ کا ہم سب کے اوپر فی نفسی زمانہ بہت بڑا فضل اور کرم کہ جو ہمیں اپنے مبارک نام کو لینے کی توفیق دے رہا ہے، اور اس نام کی برکت سے ہمیں اپنے قرب میں لے جا رہا ہے، اور اس نام کی برکت سے ہمیں اپنی اصلاح نفس کرنے کی فکر دے رہا ہے. چونکہ یہ جو دنیا ہے انسان کو دھوکے کے اندر ڈالنے والی ہے، اس کے اندر مکر و فریب بھی بہت زیادہ ہیں، اس کے اندر رنگینیاں بھی بہت زیادہ ہیں، اور اگر انسان کا نفس اس کے ساتھ جڑ جائے اور اس کے اوپر ہل جائے اور اس کا اثر پکڑ لے تو انسان کو اپنے آپ کو وہاں سے نکالنا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے. فقط یہ اللہ رب العزت کے نام کے ساتھ تاثیر اور برکت موجود ہوتی ہے جو اس کی بڑی ہوئی خواہشات جس کی وجہ سے نفس اثرات پکڑتا ہے، ان خواہشات کو اللہ کا مبارک نام کنٹرول کر لیتا ہے، اور جس کی وجہ سے انسان کے اوپر دنیا کی حقیقت عیاں ہو جاتی ہے، کھل جاتی ہے، اور انسان اس کی تاثیر اپنے نفس کے اوپر غالب نہیں ہونے دیتا. اگر اس کے نفس کے اوپر اس کی تاثیر کا غلبہ ہو جائے تو یاد رکھیے گا پھر انسان اس کے ہاتھوں مغلوب ہو جاتا ہے. چونکہ انسان کے مزاج کے اندر اور فطرت کے اندر یہ چیز شامل ہے، جو چیز ظاہری طور پہ دیکھ رہا ہوتا ہے اور اگر وہ چیز اس کے لیے فائدہ مند ہو یا اس کے ساتھ وہ جڑی ہوئی ہو تو اس کو وہ ہمیشہ حاصل کرنے کی کوشش میں رہتا ہے، نتیجے کی فکر نہیں کرتا. جبکہ الحمدللہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو ایمان دیا ہے. ایمان کا تقاضا کچھ اور ہے. ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنی ذات کو اللہ رسول کے راستے کے اوپر چلائے گا، انسان نافرمانیوں سے معصیتوں سے بچے گا. خدا نخواستہ اگر کوئی ایسا معاملہ اس سے ہو گیا تو اللہ سے تائب ہوگا، مایوس بھی نہ ہوگا، اللہ کے در سے پیچھے بھی نہ ہٹے گا اور وہاں سے بھاگے گا بھی نہ. یہ اسی صورت میں انسان اس چیز کو قبول کرتا ہے جب وہ اللہ رسول کے راستے کے اوپر محنت کر رہا ہو. چونکہ بغیر محنت کے، بغیر طلب کے یہ فکر اللہ رب العزت اس کے اندر کبھی بھی پیدا نہیں کرتا. یوں سمجھو کہ بے طلبوں کے لیے ہدایت نہیں ہے، اور ایسا گناہگار جو گناہ کے اوپر ڈٹ جائے اور رب کی بارگاہ میں ہاتھ نہ اٹھا رہا ہو تو اس کے لیے ہدایت نہیں ہے. اور اللہ رب العزت چونکہ 70 ماہوں سے زیادہ بندے سے پیار کرتا ہے تو اس کے دل کی کیفیت دیکھتا ہے کہ اس کے دل کے اندر رتی بھر بھی اگر ایمان ہے تو اس کو بڑھانے کا انتظام وہ خود ہی کر دیتا ہے. کسی کو کسی بھی دین کی جماعت کے ساتھ جوڑ کے وہاں پہ لگا کے اپنی فکر اس کے اندر پیدا کر دیتا ہے. جب اللہ کی فکر بندے کے اندر پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، یاد رکھیے گا
یہاں ایمان بڑھنا شروع ہو جائے گا اور بندہ مومن کی طلب کے اندر اضافہ ہو جائے گا۔ جب بندہ مومن کی طلب کے اندر اضافہ ہوتا ہے پھر وہ آخرت کو سمجھنا شروع ہو جاتا ہے، ورنہ کبھی بھی اس کو آخرت کی سمجھ نہیں آتی کہ جب تک اس کے دل کے اندر اللہ رسول کے پانے کی فکر نہیں ہوتی اور طلب نہیں ہوتی۔ بس اسی طلب کو پیدا کرنے کے لیے، انسان کی فکر اللہ رسول کی طرف موڑنے کے لیے حضرات صوفیاء کرام کا جو طریقہ کار ہے، بندے کو ذکر اللہ کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے اور ذکر خود بخود تاثیر بنانا شروع کر دیتا ہے۔ جیسے انسان دنیا کو محبوب سمجھ رہا ہوتا ہے یا دنیا کے اندر اپنے نفس کو کسی بھی چیز میں اس نے پھنسایا ہوا ہوتا ہے، وہاں سے نکل نہیں رہا ہوتا، تو ذکر کا خاصہ یہی ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے نام کی برکت سے ان عیوب سے اس کو باہر کر دیتا ہے، نکال لیتا ہے، اور ہاں اس کی ساری فکر اپنی ذات کی طرف موڑ لیتا ہے۔ جب اللہ کی طرف انسان کی فکر مڑتی ہے پھر جا کے نفس کو سمجھتا ہے۔ یہ نفس اتنا آسان کام نہیں ہے سمجھنا، یاد رکھیے گا۔ بارہا اس کا ذکر بھی ہوتا ہے اور اس کے متعلق بات بھی ہوتی ہے، کیونکہ موقع خالی نہیں چھوڑتا۔ بندہ مومن وہ ہوتا ہے جو اخلاق کے لحاظ سے اعلیٰ ہوگا، کردار کے لحاظ سے اعلیٰ ہوگا اور عمل کے لحاظ سے درست ہوگا۔ اگر یہ اس کی ذات کے اندر اوصاف پیدا نہیں ہوتے، چاہے کسی بھی دینی جماعت کے ساتھ جڑا ہوا ہو اور اللہ رسول کا قرب حاصل کرنا چاہ رہا ہو، تو یوں سمجھیے وہ انسان ابھی ادھورا ہے، ابھی اس کے ایمان کے اوپر بڑی محنت درکار ہے، ابھی اس کو بڑا زور لگانا ہے، ابھی اس راستے کے اوپر اس نے اپنی ذات کو بڑی دیر تک چلانا ہے۔ یوں تو جب اس راستے کے اوپر چلنا شروع ہوتا ہے اور وہ فکر آنا شروع ہوتی ہے، پھر اس کے دل کے اندر یہی طلب اور تڑپ ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ اللہ اگر تو نے اپنے نام کے ساتھ جوڑا، اپنے نام کے ساتھ بنایا، اپنے نام کے ساتھ چلایا، تو دنیا سے جب تو مجھے اٹھائے تو اپنے نام کے ساتھ ہی اٹھا۔ اور یہ ایمان کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ اب یہ کوئی مت سوچے فی نفسی زمانہ نہیں ہو سکتا، یا اللہ میرے ساتھ یہ معاملہ نہیں کر سکتا۔ اللہ خود قرآن حکیم میں اسی چیز کو بیان کرتا ہے، وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، کہ وہ لوگ جو ہمارے راستے میں مجاہدہ کرتے۔ اب ان لوگوں کے متعلق اللہ خود اعلان کرتا ہے کہ ہم ان کی رہنمائی ضرور بھی ضرور کریں گے۔ اب یہاں عربی کا ایک لفظ ہے، لام تاکید کا ہے۔ جیسے دنیاوی لحاظ سے ہم کسی بچے کے ذمے یا کسی انسان کے ذمے کوئی کام لگاتے ہیں تو اس کی یاد دہانی کے لیے بارہا اس کو یہ جملہ کہتے ہیں کہ آپ دکان سے یہ دودھ لے کے آؤ گے تو دودھ ضرور لے کے آنا، یا یہ کام کرو گے تو اس کو ضرور کرنا۔ تاکید اس لیے کی جاتی ہے کہ وہ بھولے نہ۔ اب یہاں اللہ رب العزت جو بندہ اس کے راستے میں آ کے مجاہدہ کرتا ہے اور اپنی ذات کو اس کی ذات کی طرف موڑتا ہے تو اس کو اپنے کلام کے ذریعے سمجھا رہا ہے کہ تو جو یہ مجاہدہ کر رہا ہے تیرا یہ مجاہدہ رائے گا نہ جائے گا، اس سے تو نقصان نہ اٹھائے گا۔ اگر تیرے دل کے اندر طلب پیدا ہو گئی ہے، تیری فکر ہماری طرف مڑ گئی ہے، تو یاد رکھیں لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ضرور بھی ضرور ہم اپنے راستے کی رہنمائی تمہارے لیے کریں گے۔ اور رہنمائی ضرور ہوتی ہے، اس سے پہلے بہت ساری چیزوں سے انسان کو گزارا جاتا ہے۔ یوں سمجھو یہ جس رائے سلوک کے اوپر ہم چل رہے ہیں، مشاہدات کی دنیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی جب بندے کو اس راستے کے اوپر چلاتا ہے اپنے نام کے ساتھ، اور اسی نام کو جب اس کی ذات کے اوپر کھولتا ہے، اسی کے ذریعے اس کو مشاہدات کرواتا ہے، جہاں اس کے ایمان کے اندر مزید اضافہ کرواتا ہے تاکہ دنیا کی حقیقت اس کو سمجھ آ جائے اور مقصود اس کا آخرت ہو۔
اس چیز کو وہ اپنا لے. اسے اپنانے کے لیے یہ ساری محنت ہوتی ہے. جب بندہ جڑ گیا، نفس کا غبار چھٹ گیا، دل آباد ہونا شروع ہو گیا، فکر اللہ رسول کی طرف ہونا شروع ہو گئی، رہنما وہ خود بن جاتا ہے. کبھی وہ دل میں القاء کر رہا ہوتا ہے اور کبھی اس کو الہام ہو رہا ہوتا ہے. القاء ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ دل کے اندر کوئی بھی بات ڈال دیتا ہے. اب یہاں میری آپ کی فکر ساری کی ساری اللہ رسول کی طرف ہے. یاد رکھیے گا، جب اللہ رسول کی طرف فکر ہے تو وہاں کبھی اس کی محبت کے بارے میں القاء کیا جائے گا، کبھی اس کی مخلوقات کے بارے میں القاء کیا جائے گا، اور وہی چیز جس کا القاء آپ کے دل کے اندر ہوگا بطور مشاہدہ بس اوقات کھلی آنکھوں سے بھی آپ کو کروائے گا، اور آپ حیران اور پریشان ہو جاؤ گے کہ یار یہ معاملہ کیسے ہو گیا میرے ساتھ. بارہا ہوگا. بعض اوقات انسان سمجھتا نہیں ہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے. وہ ایسے ہی ہو رہا ہے جیسے آپ نے اس کے راستے میں مجاہدہ کرنا شروع کر دیا تو اس نام کی تاثیر اور برکت آپ تک پہنچنا شروع ہو گئی. آپ کی فکر اس کی طرف جب مڑنا شروع ہوئی تو اللہ تبارک و تعالی نے اس چیز کو آپ کی ذات کے اوپر کھولنا شروع کر دیا. بعضوں کو خوابوں میں کھولا جاتا ہے، بعضوں کو بند آنکھوں کے ذریعے کروایا جاتا ہے، اور بعضوں کو کھلی آنکھوں سے کروایا جاتا ہے. اور وہ مشاہدہ اس لیے کرواتا ہے کہ اس کا ایمان کسی موقع کے اوپر کمزور نہ پڑے، یہ ڈگمگائے نہ، یہ پریشان نہ ہو. دنیا کی حقیقت بھی عیاں ہوتی جائے گی، اور یہ جن چیزوں سے پہلے نہ بچ پاتا تھا جب یہ مشاہدات اس کے اوپر آنا شروع ہو جائیں گے آسانی سے اپنی ذات کو بچا لے گا. ورنہ کیا ہوگا اگر اس نے اپنی فکر دنیا کے اندر رکھی تو یاد رکھیے گا من نظر الی الخلق ہلکا، کہ جو دنیا کی طرف رجوع کرے گا تو وہ ہلاک ہو جائے گا. ومن نظر الی الحق ملکا، اور جو حق کی طرف رجوع کرے گا اللہ اس کو بادشاہت عطا کرے گا. اور ویسے بھی جو چیز آپ کر رہے ہو اس کا مبارک نام لے رہے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر بادشاہت رکھی ہوئی ہے. اور وہ بادشاہت اس بندے کی حد تک، اس بندے کی ذات تک اللہ ضرور بھی ضرور دیتا ہے. جب یاد رکھیے گا انسان کو بادشاہت ملتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ہاں اس کا قرب اتنا ہوتا ہے کہ جو اللہ سے اس کو منوانا ہوتا ہے وہ منوا لیتا ہے. جو اللہ کو اس کہنا ہوتا ہے اللہ اس کو وہ توفیق دے دیتا ہے، وہ الفاظ دے دیتا ہے، تو وہ اللہ سے کہنے والا بن جاتا ہے. اور اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ میں نے خالق کے ساتھ اپنا تعلق کیسے برقرار رکھنا ہے، میں نے اپنے دل کے اندر اپنے ہی سوال کا جواب کیسے لینا ہے، میں نے کیسے اس کی طلب کے اندر اضافہ کرنا ہے، میں نے کیسے اپنی فکر کے اندر اضافہ کرنا ہے. تو یہ ساری چیزیں عزیزان من اس ذکر کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے جوڑی ہوئی ہیں. جب مجاہدہ انسان کرتا ہے بعض اوقات مشکل لگتا ہے، تو نفس ہے نا، اتنا عرصہ، اتنے سال وہ پہلے پتہ نہیں کہاں پڑا ہوا تھا اور کون کون سی خباستوں کے اندر ملوث تھا، کون کون سی نحوستوں کو اس نے اپنے اوپر رکھا ہوا تھا. اللہ کا نام آ کے سب سے پہلے ان خباستوں کو دور کرتا ہے، ان نحوستوں کو ہٹاتا ہے، پھر جا کے اس کے وجود سے وہ حجاب اٹھنا شروع ہوتے ہیں، پھر جا کے اس کو مشاہدہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، پھر جا کے جو اس کو القاء اور الہامات کی کیفیات آتی ہیں ان کو سمجھنا شروع ہو جاتا ہے. خالی نہیں رہتا. جب بادشاہت اللہ دیتا ہے تو یہی آداب اس کو سکھاتا ہے. اب باطن کے آداب سیکھنے والا انسان ظاہر کا مؤدب ہونا بھی ضروری ہے. آپ جو علم کا حصول کر رہے ہو اس علم کے ساتھ اس چیز کو یاد رکھیے گا، کچھ چیزوں کا آپ کی ذات کے اوپر یوں سمجھو فرض کر لینا ضروری ہے. وہ چیزیں کیا ہیں؟ چونکہ اس کے اندر سارے فیوز ہیں اور وہ فیض انسان کو منتقل ہو رہا ہوتا ہے، تو اس کے اندر ادب اس معاملے کو کبھی آپ نے نہیں چھوڑنا. وہ ادب آپ کس کا کرو گے؟ انبیاء کرام کا. وہ ادب آپ کس کا کرو گے؟ صحابہ کرام کا. وہ ادب آپ کس کا کرو گے؟ اہل بیت کا. وہ ادب کس کا کرو گے؟ علماء کرام کا. وہ ادب آپ کس کا کرو گے؟ بزرگان دین اسلام کا. ہر وہ آدمی
جو اللہ کے نزدیک قرب والا ہوگا تو آپ کے اوپر عام آدمی کی بنسبت ادب کرنا فرض ہو جائے گا. کیوں؟ کسی کو اللہ نے علم دیا، اگر علمی طور سے اس سے کوئی غلطی بھی ہوگی، یاد رکھیے گا اس غلطی کا مواخذہ آپ نہیں کرو گے، اللہ رسول کریں گے. اب میں اگر یوں بات کروں، بہت ساری غلطیاں ہمارے اہل سنت کے اندر بھی بڑے بڑے علماء کرام سے ہو گئی، لیکن جن بزرگوں کے پاس ہم نے پڑھا، جن سے ہم نے سیکھا، انہوں نے یہ چیز ہمیں بتلائی اور سکھائی کہ یاد رکھنا کہ جب انسان تبلیغ کر رہا ہو، جب اللہ رسول کے احکامات کو بیان کر رہا ہو، بعض اوقات انسان ہے کمزور ہے، سبقت لسانی بھی اس سے ہو جاتی ہے، زبان سے ایسے الفاظ نکل بھی جاتے ہیں. ایک ہوتے ہیں جو جان بوجھ کے کرنا، ایک ہوتا ہے جو دانستہ طور پہ بھولے اس کی زبان سے نکل گئے. دو الگ الگ معاملات ہیں. اور یاد رکھنا ہمارے حضرت یہ فرمایا کرتے ہیں کہ جب آپ سلسلہ نقشبندیہ شاذلیہ میں چل پڑے ہو تو یاد رکھ لینا انبیاء کے معاملات میں آپ کا کوئی دخل ہے نہیں، وہاں تو ویسے بھی نہیں ہو سکتا. صحابہ کی لڑائیوں میں آپ کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، علماء کی لڑائیوں میں آپ کا عمل دخل نہیں ہے، پیروں کی لڑائیوں میں آپ کا عمل دخل نہیں ہے. اور اس سے بڑھ کے ایک اور بات، چونکہ حکمت کے بھی ہمارا تعلق ہے، میاں بیوی کی لڑائی میں بھی آپ کا دخل نہیں ہے. ان کاموں کے اندر جو بھی انسان جائے گا، ایک وہ انسان ہے جو علم رکھتا ہے، جو قرآن اور حدیث کو جانتا ہے، فقہ کے اوپر اس کو عبور ہے، دلائل کو جانتا ہے، دلائل دینا جانتا ہے، وہ علماء کرام ہیں. اگر وہ میدان میں کسی چیز کے اوپر کوئی معاملات کر رہے ہیں تو ان کا حق بھی بنتا ہے کہ کون کس دلیل کے اوپر کھڑا ہے. اب اختلاف آج کے زمانے کے نہیں چلے آ رہے. یاد رکھنا وہ 30 سال جو حضور نے بتائے تھے، خیر القرون قرنی، جو صحابہ کرام کا زمانہ تھا، اس کے بعد سے اختلافات شروع ہو گئے تھے. لیکن ان اختلافات کو بجائے امت کے رحمت سمجھنے کے، معذرت کے ساتھ آج ہم زحمت کے طور پہ اس کو سمجھ رہے ہیں. جو انسان جانتا بھی نہیں ہوگا وہ بولنا شروع ہو جائے گا، جس انسان کو پتہ بھی نہیں ہوگا وہ کہنا شروع ہو جائے گا. تو یہ کمزوریاں ہیں. اور اس انسان کے اندر جو اللہ والا ہو، اللہ کے نام کے ساتھ جڑا ہوا ہو، یہ کمزوری نہیں ہونی چاہیے. اور آج کے دور کے اندر سب سے زیادہ تنقید کا جو نشانہ بنایا جاتا ہے، صحابہ کرام کو بنایا جاتا ہے. معاذ اللہ، یہ وہ زمانہ آ گیا ہے. یہ بارہا حضور جس کے بارے میں تاکید کر کے گئے کہ میرے صحابہ کو برا بلا مت کہنا، ان سے محبت رکھنا. یاد رکھنا اگر ان سے بغض رکھا تو مجھ سے رکھا، اور جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے اللہ سے بغض رکھا. کہ یہ جو ایمان کا معاملہ ہوتا ہے بڑا حساس معاملہ ہوتا ہے. بعض لوگوں نے تاریخ کو اٹھایا، تاریخ کو اٹھانے کے بعد وہ غلطیاں کی، صحابہ کرام کے متعلق اپنی رائے قائم کی. اب ان کی رائے اگر قرآن کے موافق ہے یا حدیث کے موافق ہے تو لی جائے گی، لیکن جس کا فیصلہ اللہ رسول کر گئے ہوں، یاد رکھیے گا کسی پیر صاحب کو، کسی مولوی صاحب کو، کسی بزرگ کو اختیار ہی حاصل نہیں ہے کہ ان کے متعلق کوئی زبان کے اوپر ایسے الفاظ لے کے آئے. وہ اس لیے کہ اللہ ان کے گھوڑوں کی قسمیں بھی کھا رہا ہے، میری آپ کی نہیں کھائی. اللہ ان کی کامیابیوں کی قسمیں کھا رہا ہے، میری آپ کی نہیں کھائی. اللہ تعالیٰ نے ان سے رضاعت کا اعلان کیا ہے قرآن حکیم کے اندر، جس کی ہم تلاوت کر رہے ہوتے ہیں. میرے آپ کے ساتھ کرے گا یا نہ کرے گا یہ بات کا معاملہ ہے، ہم نے بڑا لمبا سفر کرنا ہے. اب یہ بات ہوتی ہے اخلاقی لحاظ سے. اب ایک ایسا سالک جو راہ سلوک کے اوپر چل رہا ہو اور وہ فیض کا کسب کر رہا ہو، ذکر اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہو، تو اس کی زبان بڑی سوچ سمجھ کے چلنی چاہیے. جب آپ ایسی مجالس میں بیٹھو یا ایسی گفتگو کو سنو جہاں علماء ہوں یا ایسے لوگ موجود ہوں، تو وہاں پر آپ خاموشی اختیار کر لو، چونکہ آپ کی تحقیق اس کے اوپر نہیں ہے. اب یہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ کسی ایک فرد واحد کو سن کے انسان فیصلہ کر لے، دوسرے کو سنے ہی نہ، دوسرے کا موقف جانے نہ. یہ کمزوری ہوتی ہے. تو یہ کمزوری ہمارے اندر نہیں ہونی چاہیے. اگر یہ کمزوری ہمارے اندر ہوئی تو ہم اس فیض سے محروم رہیں گے. اس لیے کہ آج جس باطن کا ہم کسب کر رہے ہیں تو صحابہ کی آنکھوں کے سامنے وہی اترا کرتی تھی. جبریل خود ان کی شکل میں آ کے حضور سے ملاقات کیا کرتے تھے. وجہ کیا تھی؟ رسول اللہ تھے نا.
ان کے وجود کا فیض تھا جو ان کے اوپر جاتا تھا. وہ تو خوش نصیب لوگ تھے, ان کے لیے تو اتنا ہی کافی ہے کہ حضور کی صحبت میں تھے. میں اور آپ اس دروازے کو کھولنے کے لیے نفس کو مٹانا ہے, دل کو آباد کرنا ہے, روح کو اللہ سے سیراب کرنا ہے, تب جا کے وہ محنت ہماری ہوگی, قبول ہوگی, وہاں پہنچیں گے, تب جا کے اس کا حصول ہوگا, ورنہ بڑا مشکل کام ہے. اور آپ جو کر رہے ہو اس کے اندر وہ ساری چیز موجود ہے. جب باطن آپ کے اوپر کھلنا شروع ہو جائے گا تو آپ کو ان کے درجے بھی آپ کے اوپر کھلنا شروع ہو جائیں گے. یہاں بزرگ فرماتے ہیں انسان جب ترقی کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہے رائے سلوک کے اندر, ابتداً استاد کا فیض کسب کرتا ہے, اس کے بعد تکوین کے اندر سے کوئی نہ کوئی باطنی بزرگ ایسا ہوتا ہے جو اس کو اپنا فیض دے رہا ہوتا ہے. وہاں سے جب گزرتا ہے تو یاد رکھنا کہاں پہنچتا ہے بتائے, صحابی رسول کے در پہ پہنچتا ہے, کہ پھر صحابی رسول کا فیض اس کے اوپر آنے شروع ہوتا ہے. یہ وہ رسول اللہ کی جماعت ہے جس کے اوپر حضور نے محنت کی. کوئی بڑے سے بڑا ولی بھی اس چیز کا انکار نہیں کرتا, جب تک صحابی رسول کے در سے گزرتا نہیں ہے نا, جب تک اس کا فیض اس کو پہنچتا نہیں ہے تو رسول اللہ کے در پہ وہ نہیں پہنچ سکتا. رسول اللہ کے در پہ اسی صورت میں پہنچتا ہے جب اس کے عمل کے اندر ظاہری طور پہ خیر ہوگی, ٹھیک ہوگا, درست ہوگا. یہ ساری چیزیں اس کے وجود کے اندر ختم ہو جائیں گی. عام سی بات یہ ہے کہ جس چیز کا اختیار مجھے آپ کو نہیں دیا گیا اس کے متعلق بولنا میرا اور آپ کا حق ہی نہیں ہے کہ ہم اپنی زبان کے اوپر کسی چیز کو, رائے کو قائم کریں یا کوئی اعلان کریں. کیا اللہ نہیں جانتا تھا یہ میرے پیغمبر کے صحابی ہیں؟ ہم مانتے اس کو کہ اس کے اندر منافق بھی موجود تھے اور وہ لوگ بھی موجود تھے کہ جنہوں نے قرآن کو لکھا, تو یہ حضور نے ان کا انتخاب کیا. آج اگر ایک بزرگ کی, ایک ولی کی یہ نظر ہوتی ہے, وہ پہچان لیتا ہے کہ ہاں یار یہ انسان ٹھیک ہے, اس انسان کے اندر گڑبڑ ہے, اس کے معاملات درست ہیں, اس کے معاملات درست نہیں ہیں, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کا عالم کیا ہوگا؟ کیا ان کو پہچان نہیں ہوتی تھی؟ کیا ان کو پتہ نہیں چلتا تھا؟ اللہ ڈائریکٹ ان کے اوپر بھیجتا تھا. جبریل کے متعلق تو حضور بتلاتے تھے, اللہ کی بھی پہچان حضور نے کروائی, اور جو جماعت حضور کو دی گئی کیا حضور کو پہچان نہیں تھی؟ ایسے ہی حضرت حذیفہ کو نام دے کے گئے تھے کہ یہ منافقین ہیں, ان کے نام یاد رکھیو. اب جن کے اندر ایمان تھا نا وہ ڈرتے اس قدر تھے کہ حضرت عمر جیسا جلیل القدر صحابی بھی جا کے پوچھتا ہے یار ایک بات تو بتا, میں تجھ سے یہ نہ پوچھوں گا کہ حضور نے تجھے کس کس کے نام بتلائے ہیں, مجھے فقط اتنا بتلا دے کہ ان کے اندر میرا نام تو نہیں ہے. ایمان تھا نا, خشیت الہی کا غلبہ تھا. اب حضور کا فرمان کیا ہے؟ 4 چیزوں کے اوپر اللہ کی پناہ مانگی ہے, یاد رکھنا. پہلی چیز کیا کہ میں ایسے دل سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ جس کے اندر اللہ کا خوف نہ ہو. ایسے دل سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں جس کے اندر اللہ کا خوف نہ ہو. ایسی دعا سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں جو اس کی بارگاہ میں مقبول نہ ہو. اور ایسے نفس سے میں پناہ مانگتا ہوں جو کبھی سیر نہ ہو. اب یہ یاد رکھنا, ایسا دل کہ جس کے اندر اللہ کا خوف نہ ہو, ایسی دعا جو اللہ کے ہاں قبول نہ ہو, ایسے نفس سے جو کبھی سیر نہ ہو, اور ایسے علم سے جو کبھی نفع نہ دے. اور یاد رکھنا یہ جو آپ کر رہے ہیں نا علم باطن ہے. اگر علم باطن کے ساتھ آپ جڑ رہے ہو تو جیسے صحابہ نے پیروی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی, آپ نقالی ساری وہی کرو گے, آپ کے وجود کے اندر کیفیات وہی آئیں گی, چونکہ فیض وہاں سے آئے گا. وہ آپ کے وجود کے اوپر آ کے آپ کے وجود کی کیفیت کو بدلے گا. تب جا کے آپ کو ان کی محبت کی سمجھ میں آئے گی کہ کیوں یہ حضور کے دیوانے تھے, کیوں یہ حضور کے مستانے تھے, کیوں یہ حضور کے پروانے تھے, کیوں یہ حضور کے اوپر جان نچاور کرتے تھے. جب وہ چیز وجود میں آتی ہے انسان تڑپ اٹھتا ہے. یاد رکھنا راتوں کی اس کی نیند بھی چلی جاتی ہے, اس کے اندر بے قراری کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ اللہ ایک مرتبہ ہی صحیح اپنے حبیب کا ذرا ایک جھلک ہی دکھا دے, چھوٹا سا نظارہ ہی کروا دے, جس نظارہ کرنے کے لیے وہ بےتاب رہا کرتے تھے. اب ان کے اندر کیا تھا؟ غربت تھی, ہر طرح کی کمزوریاں دنیاوی اسباب کے لحاظ سے ان کے ساتھ تھی, لیکن ایمان اتنا بڑا ہوا تھا کہ جو رسول اللہ نے کہہ دیا بس ہم نے کرنا ہے.
جو حکم دے دیا ہر صورت میں اس کی اتباع کرنی ہے، اس حکم کے خلاف ہم نے نہیں جانا۔ تو عزیزان من، جب راہ سلوک کے سالک ہوگا تو اس کو بڑے اپنے قدم پھونک پھونک کے رکھنے ہوں گے۔ یہ نہ ہو کہ کوئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے بغض رکھ کے بیٹھا ہو، کوئی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سے رکھ کے بیٹھا ہو۔ نہ ہم اہل بیت کو چھوڑ سکتے ہیں، نہ صحابہ کرام کو چھوڑ سکتے ہیں۔ اب جب فیض کا انسان کسب کر رہا ہوگا تو وہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور صحابہ کرام بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اہل بیت کو اگر چھوڑ دیا تو ہم خارجیوں کی صف میں کھڑے ہو گئے، رافضیوں کی صف میں کھڑے ہو گئے۔ صحابہ کرام کو چھوڑ دیا، رافضیوں کی صف میں کھڑے ہو گئے۔ ایک طرف خارجی ہیں، ایک طرف رافضی ہیں، اور یہ دونوں ہی دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ کہ ہمارے اندر ایسی صفت یا ایسی کیفیت نہ پیدا ہو جائے، جتنا بھی باطن کا آپ کسب کرو گے یاد رکھنا ان کے در سے گزارے جاؤ گے۔ ظاہری طور پہ استاد تربیت کرتا ہے، استاد کا فیض آتا ہے، شریعت کے اوپر انسان کے قدم پڑنا شروع ہو جاتے ہیں، عمل درست ہونا شروع ہوتا ہے، سب سے پہلے استاد کا فیض اس کو منتقل ہوتا ہے۔ جب باطن کے اندر یہ ترقی کرتا ہے اور وہ کیفیات جن کا یہ مشاہدہ کرتا ہے، تکوینی بزرگ اس کو اپنا فیض دینا شروع کر دے۔ وہ فیض جب اس کو ملنا شروع ہوتا ہے، جب ظاہری طور پہ یہ مؤدب ہو جاتا ہے، معاملات درست ہو جاتے ہیں، اپنے آپ کو پاک اور صاف کرتا ہے، تو پھر وہاں سے اس کو صحابہ کے در پہ کھڑا کیا جاتا ہے۔ نظر بے شک نہ آ رہا ہو، یہ یاد رکھنا، بازو کی نگاہ کو اللہ اتنا بلند کر دیتا ہے، کھول دیتا ہے، وہ پھر مشاہدہ بھی کر دیتے ہیں، پہچان بھی کروائی جاتی ہے کہ ہاں اس وقت تیرے اوپر جو آ رہا ہے کس کا آ رہا ہے، کس کا تجھے مل رہا ہے۔ اور بازو کو پہچان نہیں ہوتی، لیکن عمل کی درست تگی اس قدر ہو جائے گی کہ انسان خود حیران ہو جائے گا، کل تک تو میں نمازی نہ تھا، آج الحمدللہ میری نماز قضا نہیں ہوتی، کل تک تو میں رب کے حضور کھڑے سوچا بھی نہیں تھا کہ تہجد گزار بنوں گا، آج میں تہجد کے لیے بھی اٹھ رہا ہوں، کل تک تو میں قرآن حکیم کی تلاوت نہ کرتا تھا، اب جب تک تلاوت نہ کروں مجھے سکون نہیں پہنچتا۔ اب یہ سارے وہ فیوز اور برکات ہوتے ہیں جو ظاہری طور پہ اس کو نظر نہیں آتے، لیکن باطن سے اللہ تبارک و تعالی اس کے وجود کے اوپر لٹا رہا ہوتا ہے۔ سلسلہ ہے نا، سلسلے کا مطلب ہی یہی ہے کہ ایک کڑی دوسری کڑی کے ساتھ جڑی ہوئی، کچھ ظاہر کے اندر جڑی ہوئی، کچھ باطن کے اندر جڑی ہوئی۔ کچھ ظاہر کا کسب کرو گے، باطن کو اللہ آپ کے اوپر لوٹاتا جائے گا۔ جتنا مؤدب بنتے جاؤ گے اتنا بڑا در کھلتا جائے گا۔ اگر مؤدب نہ بنے، ذرا سا بھی خلش باقی رہی، اب یہ عام مثال لے لو، اگر ہم جماعت ہیں، ایک ساتھ چل رہے ہیں، ایک ساتھ بڑھ رہے ہیں، ایمان کے اوپر محنت کر رہے ہیں، ہمارے کسی ایسے ساتھی کے اوپر کوئی بات کرے تو ایمان سے بتاؤ کیا ہم اس انسان کو تسلیم کریں گے کہ نہیں یار تو ہمارے ساتھی کے اوپر یہ افتراء باندھ رہا ہے، یہ الزام لگا رہا ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے، اور جہاں وہ فیض جن کی طرف سے اللہ پہنچا رہا ہوتا ہے وہ ہمارے پاس پہنچے گا؟ اگر رتی بر بھی ہمارے ایمان کے اندر ان کے متعلق کوئی بات آ گئی تو جو ان کی مخالفت میں ہوگی، کیوں یاد رکھنا وہ رسول اللہ کی جماعت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ حضور کی تیار کردہ جماعت، ٹھیک ہے۔ ان کے اندر بہت سارے ایسے معاملات ہوئے جو انسان جن کو مورخین نے لکھا، اور اس کے باوجود ہم ایک ہی بات کرتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول نے ان کا فیصلہ کر دیا۔ اگر عام انسان دنیا سے چلا جاتا ہے، ہم اس کی اتنی لمبی تمہید باندھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ بڑا اللہ والا تھا، اور جن کی رسول اللہ نے تربیت کی ان سے بڑھ کے اللہ والا کون ہو سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں ہو سکتا، یاد رکھنا۔ اس لیے وہاں فیض سارا چل رہا ہوتا ہے۔ تو خیر جب فیض انسان کو پہنچتا ہے بڑے سے بڑے کا، تو وہ آداب بھی اس کو آتے ہیں، سکھلایا جاتا ہے، وہ مؤدب بنتا بھی ہے۔ جب صحابہ کے در سے فیض آنا شروع ہوتا ہے، یاد رکھنا اس کے بعد رسول اللہ کا فیض بندے کو پہنچنے شروع ہو جاتا ہے۔ پھر اس کو ہر مجلس کے اندر وہ جھلک آتی ہے، پھر کچھ کو مشاہدات کروائے جاتے ہیں اور کچھ کو تو بہت زیادہ قربت میں لے جایا جاتا ہے، اور یہی ایمان کے اوپر وہ محنت ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اس کو فیض آنا شروع ہوتا ہے، اس کے بعد آخری درجہ اور مقام انسان کے لیے جو ہوتا ہے فنا فی اللہ کا مقام ہوتا ہے، پھر اللہ کی طرف سے ڈائریکٹ ہوتا ہے، پھر وہ اللہ سے ہم کلام ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ پتنگان زندہ باد۔